بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لاق و زیبا ہے، اور ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم سفید ریش بزرگوں، نوجوان عزیز بچوں، دیگر سامعین و سامعات، آج کی مختصر خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرض کی کیا اہمیت ہے اور قرض کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا حکم ہے قرض کے تعلق سے۔ قرآن میں سب سے لمبی پورے ایک صفحہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ، اور پوری آیت اللہ نے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت جس موضوع کے تحت، جس میٹر میں یا جس بات کو پیش کرنے کے لیے کہا ہے، وہ آیت ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت قرض کے تعلق سے۔ قرض لین دین میں لے رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں، ضرور لکھنا چاہیے۔ بس اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے بھائی کو قرض دے رہے ہیں، اپنے دوست کو قرض دے رہے ہیں، اپنی بہن کو قرض دے رہے ہیں، اس میں لکھنے کی کیا بات ہے، بے ایمانی تو وہی کر لے گا، یہ سوچتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی پر عمل کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ امین اور امانت دار لوگ صحابہ کرام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ وہ صحابہ کرام جن کے تعلق سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے خوش ہوا، وہ لوگ بھی اللہ سے خوش ہیں۔ ان لوگوں کو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہ جب قرض لے دین کرو، کچھ لے دو تو اس کو لکھ لو، کسی کو کچھ دو، کسی سے کچھ لو، لین دین کرو تو اس کو لکھ لو۔ تو کیا کہیں گے؟ ہم ان سے زیادہ ایمان والے ہیں، ہم ان سے زیادہ امانت دار ہیں، ہم ان سے اپنے باتوں میں زیادہ سچے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو کہا، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، شیطان ہم کو کہاں لے کے جا سکتا ہے۔ تو کتنی مضبوط ایمان والے ہیں آپ، کتنی پکی دوستی آپ کی ہے، کتنی آپ کی بہن بہت ہی ایماندار ہے، کتنا ہی بھائی آپ کا ایماندار ہے۔ دے رہے ہیں لکھ لیجئے، لے رہے ہیں لکھ لیجئے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چلیے اس چیز کی وعید کو کہ اگر نہیں لکھتے ہیں آپ، یا یہ کہ قرض دے کر بھول جاتے ہیں آپ، تو کیا وعید ہے؟
دیکھیے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ راوی، بخاری کی روایت ہے 2295 2295، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے ہیں ان پر کوئی قرض تھا؟ حاضرین کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، ان پر کوئی قرض نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں. دوسرا ایک جنازہ لایا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ان پر قرض تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا اللہ کے رسول ہاں قرض ہے اس پر. تو کہا آپ نے جب یہ مقروض ہے تو پھر میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تم ہی لوگ پڑھا دو اور دفن کر دو. آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی کہ میں ایسے شخص کی نماز نہیں پڑھتا جس کے اوپر قرض ہو. مطلب یہ ہوا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کروں گا جس پر قرض ہو. ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں، نہ لینے میں نہ دینے میں. خدا نہ خاصہ آپ مر گئے اور آپ کے اوپر قرض رہ گیا اور کسی کو معلوم نہیں ہوا، تو کیا آپ اس لائق ہیں کہ آپ کے جنازہ پڑھا جائے اس حدیث کی روشنی میں؟ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اس حدیث کی روشنی میں؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرض اگر رہ جاتا ہے اتنا خطرناک ہے ہمارے لیے، ہمارے آخرت کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ تم ہی لوگ پڑھ لو اور دفنا دو. صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے. اس لیے اگر آپ لکھ کے رکھیں گے، اگر آپ کہیں نوٹ کر کے رکھیں گے، گواہ بنا کے رکھیں گے، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا گواہ بنا لو، لکھو بھی، دو کام ہے، لکھو بھی اور گواہ کے ساتھ لکھو. کچھ بھی لین دین کرو لکھو بھی اور گواہ کے ساتھ لکھو. گواہ ہونے چاہیے، وٹنس ہونا چاہیے. اس وقت سب سے زیادہ لکھ کر رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اسٹرانگ کام قرض لین دین میں ایک دوسرے کو معلوم ہونے کے لیے لکھنا اور گواہ بننا ہے. اور آج کے دور میں سب سے اسٹرانگ ہے کام بینک اکاؤنٹ، اس سے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. ہم لکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، کل کو مر بھی سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بینک نہیں تھا، یہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. اس سے کوئی ایسا اسٹرانگ کام نہیں تھا جس کی بنا پر یا جس کی وجہ سے یا جس سبب سے بالکل نہیں کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے گواہ بن کے رہے گا. وہ صرف اتنا ہی تھا. مگر آج تو اکاؤنٹ بھی ہے. ایک اکاؤنٹ ایسی چیز ہے جو آپ کچھ بھی لیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، پورا ریکارڈ رہے گا اور 50 سال کے بعد بھی اگر بولیے گا تو مل جائے گا ریکارڈز. آج آدمی 50 سال کے بعد نہیں بھی مل سکتا ہے گواہ، 50 سال کے بعد ہمارا کاغذ گم بھی سکتا ہے. مگر آپ کے دور میں اس سے زیادہ کچھ تھا نہیں، اس لیے اتنا ہی کیا. آج ہمیں قرض لین دین کرنا چاہیے ایسے پروسیس سے جس سے ہمارا گواہ اور لکھا ہوا بہت اسٹرانگ ہو. اور وہ سب سے بیٹر کیا ہے؟ اکاؤنٹ. سب سے بیٹر اکاؤنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کوئی بھی 10 روپے کسی کو دیں، 10 روپے کسی سے لیں، قرض نہیں رہنا چاہیے. اگر میں 10 روپے کے قرض رہ گیا تو پھر بہت مشکل ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی اور کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم ہی لوگ پڑھ لو. مسئلہ بہت ٹیڑھا تھا. آج کے دور میں اگر کہہ دیا جائے تو ناراض ہو جائیں گے آپ. ہاں امام صاحب نے، مولانا صاحب نے کہہ دیا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہی ایک نماز پڑھانے والا ہے، دنیا بھر کا ہنگامہ شروع ہو جائے گا. لیکن میں حدیث پیش کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، بخاری کی روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ نے اس مقروض شخص کی نماز نہیں پڑھی اور کہا کہ تم لوگ پڑھ لو. ایک شخص کھڑا ہوتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کر دوں گا.
میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں, آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز جنازہ پڑھائی. قرض ادا ہونے کے بعد اگر آج ہم میں سے کوئی شخص جنازے کی نماز کے وقت کہہ دیا کہ بھائی میرا قرض ہے اس کے اوپر, تو اس کو کتنا گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں کہ کتنا خراب آدمی ہے, اس وقت اس کو ٹائم ملا, اس وقت اس کو بولنے کا موقع ملا. نہیں, وہ آپ کے اس میت کے حق میں بہت اچھا آدمی ہے جس نے کہہ دیا کہ قرض ہے, میرا پیسہ ان کے پاس ہے. کیوں؟ اگر نہیں بولتا تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا, اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے قرض کے تعلق سے, لین دین کے تعلق سے ضرور لکھنے کا کام کرنا چاہیے گواہ کے ساتھ. اور سب سے بہتر طریقہ آج کے دور میں اکاؤنٹ, سب سے بہتر طریقہ. اکاؤنٹ کی بات یاد آئی, ایک میں نے کسی جگہ پر اکاؤنٹ کے بارے میں مشورہ دیا, لوگوں نے غلط میسج لیا کہ دیکھو ان کو آدمی پر بھروسہ نہیں ہے, ان کو آدمی پر بھروسہ نہیں ہے, اس لیے بولتا کہ اکاؤنٹ کھلواؤ. نہیں, بہت اچھا پروسیس ہے. لین دین میں آپ بھی کلیئر رہیں گے, ہم بھی کلیئر رہیں گے, لینے والے بھی کلیئر, دینے والے بھی. 50 سال کے بعد بھی ریکارڈز ملیں گے, 50 سال کے بعد بھی ریکارڈز ملیں گے. تو سب کے لیے بیٹر ہے یہ. غلط میسج نہیں لینا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا بہتر ہے ہمارے حق میں. نہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس پر کوئی مقروض رہ جاتا ہے تو میں اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھوں گا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جو بھی قرض لین دین, پیسہ لین دین, کچھ بھی کریں, اس کا اسٹرانگ سے اسٹرانگ گواہ بنائیں اور اچھے سے اچھے طریقے سے لکھ کے رکھیں. جتنا ہم اونچے معیار کا بنا سکیں اتنا بہتر معیار بنا کر لین دین کریں. یہی ہمارے حق میں اچھا ہے. کیوں؟ ہمیں اگر اکاؤنٹ کے ذریعے لیا تو یقیناً کسی کو نہ بھی بولوں گا تو کبھی نہ کبھی بچے لوگ ہمارے اکاؤنٹ کو دیکھیں گے, ہمارے اکاؤنٹ میں مل جائے گا کہ اس نے فلاں سے قرض لیا تھا. لینے والا بولے گا کہ میں نے دیا تھا اکاؤنٹ کے ذریعے, دیکھ لیجئے گواہ موجود ہے, لکھا ہوا موجود ہے. ہر طرح سے اچھا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو کبھی بھی قرض لین دین کرنا چاہیے, کچھ بھی پیسہ لینا دینا کرنا چاہیے, لکھ لینا یہ سب سے اچھا ہے گواہ کے ساتھ. اللہ ہم سبوں کی کمیوں کو معاف فرمائے, ہم سبوں کے گناہوں کو درگزر فرمائے, اور اللہ ہم تمام لوگوں کی کمیوں کی اللہ تو پکڑ نہ کر کے, مواخذہ نہ کر کے, اللہ ہم لوگوں کی اصلاح فرما کے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے. ہمارے تمام وہ بھائی بہن ماں باپ جو حالت اسلام پر گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ انہیں جنت الفردوس سے مقام عطا فرما. ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم.